کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی صرف گزارتے نہیں ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں، زندگی کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ پریزاد بھی ایسے لوگوں میں سے ایک شخص تھا۔ وہ پیدا تو ایک غریب گھرانے میں ہوا، لیکن اس نے غریب رہنے پہ اکتفا نہیں کیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبحان اللہ۔ ہم جتنے بھی لوگ اس ٹائم دنیا میں زندہ ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زندگی جی رہے ہیں۔ یہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن کیفیات مختلف ہیں۔ اب زندگی گزارنے اور زندگی جینا، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے اسرار و رموز جانے بغیر ہی دنیا سے پردہ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اپنی زندگی صرف گزارتے نہیں ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں، زندگی کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ پریزاد بھی ایسے لوگوں میں سے ایک شخص تھا۔ وہ پیدا تو ایک غریب گھرانے میں ہوا، لیکن اس نے غریب رہنے پہ اکتفا نہیں کیا۔ اس کی خواہش تھی، اس کی تمنا تھی کہ میں اس سارے سسٹم سے نکلوں، میں اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، اپنے ضابطوں کو اور اپنے ساتھ منسلک لوگوں کے رویوں کو تبدیل کروں۔ وہ شخص ایک چھوٹے سے قصبے سے نکلا، اور جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ پریزاد سے $20 امیر بن گیا۔ ایسی کیا بات تھی کہ جس نے پریزاد کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا؟ ایسی کیا بات تھی کہ ایک عام شکل و صورت کا لڑکا جسے صحیح سے بولنا نہیں آتا تھا، جسے صحیح سے چلنا نہیں آتا تھا، وہ بہت بڑی انڈسٹریوں کا مالک بن گیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ اس ڈرامے کا تھرو آؤٹ مطالعہ کریں، معائنہ کریں اور دیکھیں اسے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کردار پریزاد کے انہوں نے بنایا ہے، اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی، یہ اس کی جو سب سے بڑی خوبی اس کردار میں تھی، وہ یہ تھی کہ یہ کردار سب سے بے لوث محبت کرنے والا کردار تھا۔ یہ وہ کردار تھا کہ جس نے اپنے ان لوگوں سے بھی محبت کی، ان لوگوں کا بھی اچھا چاہا جس نے پریزاد کا برا چاہا۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث کا ریفرنس مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میرے بیٹے، آج میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں۔ تو انس رضی اللہ فرمایا کہ جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، فرمائیں کیا ہے سنت؟ کہا کہ ایک ایسی سنت ہے جو بہت بڑی ہے، جس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن وہ آسان نہیں ہے۔ تو انس دریافت فرمایا یا رسول اللہ ایسی کیا سنت ہے؟ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہر کسی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لینا، ہمیشہ ہر کسی کو معاف کر دینا، اور ہمیشہ کسی کے بارے میں بھی دل میں برا خیال نہ رکھنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بلا شبہ بہت بڑی سنت ہے، اور اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اب اگر ہم پریزاد کو دیکھیں تو پریزاد کی زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے دانستہ طور پر پریزاد کا برا چاہا، جس میں اس کے گھر والے بھی تھے۔ پریزاد ایسے مواقع تھے جہاں پہ بدلہ لے سکتا تھا، ایسے مواقع تھے جہاں پہ خود کو سچا کرنے کے لیے دوسروں کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، ایسے مواقع تھے جہاں پر پریزاد اپنی بے گناہی کا ثبوت دے سکتا تھا۔ اگر پریزاد اپنی بے گناہی کو ثبوت دیتا، اگر اپنے آپ کو سچا کہتا، تو آج پریزاد $20 امیر نہیں ہوتا۔ جو شخص صرف اپنی زندگی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ سے سروکار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کرتے، اور ہمیشہ وہی لوگ امر ہو جاتے ہیں، وہی لوگ بڑے بنتے ہیں جو اپنی زندگی سے ہٹ کے دوسروں کے لیے کچھ سوچتے ہیں، اور پریزاد بھی ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم سب کی زندگیاں کیسی ہو جائیں کہ ہم سب پریزاد بن جائیں، ہم سب ایسے لوگ بن جائیں کہ ہم ہر کسی کے لیے اچھا سوچیں، ہم اس شخص کے لیے بھی اچھا سوچیں جو ہمارے بارے میں برا سوچتا ہے، ہم اس شخص کی بھی عزت کریں جو ہماری بے عزتی کرتا ہے، ہم اس شخص کے بارے میں اچھا خیال رکھیں جو ہمارے بارے میں برا خیال رکھتا ہے،
تو ہماری زندگی ایک مکمل زاویے پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہی پیغام تھا کہ جو اب تک اس ڈرامہ پری ذات نے ہم تک پہنچایا، اور یہ پاکستان میں اب تک جو نشر ہونے والے ڈرامے ان سب میں سے ایک آپ کہہ لیں کہ بہترین لکھا گیا ڈرامہ، بہترین ایکٹنگ، اور کیا کمال اس میں وہ ایک سبق دیا گیا تھا جو میں ابھی ضروری سمجھتا تھا کہ اس سبق کو آپ تک پہنچایا جائے۔